اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا پیغام، اللہ جل جلالہ کے حکم سے، قرآن مجید کی دلیل سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے یہ دلیل موجود ہے۔ ساری کی ساری میں بارہا اب تک بیان کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے ایک اور نئی چیز آج ایڈ کر رہا ہوں ساری باتوں کی تصدیق کے لیے، کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جب عبادت بنا تو اس کی دلیل یہ کہ اس گھر کو، اس عبادت گاہ کو مسجد کا لقب دینے والے انسان تھے۔ نہ کہیں سے میرے کریم آقا کا حکم تھا یہ کہ یہ مسجد نبوی ہے، نہ اللہ کے قرآن سے یہ چیز دلیل موجود ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے، نہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، نہ اس کو کوئی دلیل قائم کی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کوئی الفاظ ایسے ہیں۔ تو جب ایک چیز کی دلیل نہیں، لیکن وہ تھی خوبصورت، کیونکہ وہ مسجد کے قابل بنی اس لیے کہ وہاں میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جہاں آپ عبادت کرتے تھے، اس عبادت کو مسجد نبوی کہا گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، نبی کا گھر تھا۔ آپ نبی کے گھر جاتے ہیں سارے، کوئی اندر تو کوئی نہیں جاتا، لیکن وہ سارا سین، وہ سارا نبی کا گھر تھا، جہاں آپ بالکل روزے کے قریب سے گزرتے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انوار اقدس، جو تربت کی، جو آپ جہاں تشریف فرما ہیں، وہ وہاں سے گزرنے کی اور آپ پر درود و سلام بھیج کر دلیل کو قائم کرنے کے لیے بنائی گئی کہ آپ دیکھ لیں نبی کے گھر سے گزر رہے ہیں، نبی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو جو نبی کے گھر کا مہمان بنتا ہے اس کو تو یہ جاننا چاہیے، کہیں بنے ہیں، کہیں ہمیں بننا ہے، کہیں خواہش رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی شہادت حاصل کی، میں تو وہاں عملی جامہ پہنا کر آیا ہوں، اس بات کو وہاں سے گزر کر وہاں نمازیں پڑھ کر آیا ہوں میں وہاں پہ۔ اب آپ سوچیں کہ میں وہاں، ویسے تو میں منع کرتا ہوں، وہاں پہ کیوں نماز پڑھ کے آ گیا یہ بندہ؟ بھائی وہ نبی کا گھر تھا، وہاں کا منتخب کرتا امام اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا سے تھا۔ اس کا کیا عقیدہ ہے یہ میں نہیں جانتا، نہ آپ جانتے ہیں۔ ایک ٹائٹل آپ کو مل رہا ہے، لیکن ہم نے وہ ٹائٹل نہیں لینا، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لیا ہے، تو ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لینا ہے۔ تو کہ اللہ کریم، اللہ جل جلالہ کیا اپنی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیر خواہ نہیں ہے؟ کیا دشمن ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا۔ تو میرے بھائیو دلیل موجود ہے، ہم اس کو مان نہیں رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم سارا دن لفظ خدا کی پرچار کرتے ہیں، سارا دن۔ اگر ہم یہ لفظ، ہم شرک چھوڑ دیں، یہ ایک لفظ خدا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان میں مزاج بنایا ہے، اور مزاج کا پھر خدا بنایا ہے، اور خدا کا لفظ خدائی سے، خدا کا لفظ خداؤں سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی مان لیں، اللہ کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مان لیں، آپ کے اپنے ان کے حکم کو مان لیں، اپنے آپ کو ترجیح مت دیں۔ وہاں پہ کوئی عقل نہیں ہے، وہاں کوئی عقل کل نہیں بن سکتا ان کے سامنے، اس لیے اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا چھوڑ دیں۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے گھر سے ہے، اس کو مسجد نبوی نام دیا گیا۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، جہاں آؤ تو یہاں عبادت کرو۔ کیا انسان مسلمان دنیا میں ہر جگہ نہیں موجود؟ تو وہاں سے لوگ آتے ہیں نا، وہاں پہ ہر روز لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ، تو
تو ہم نے ان کا عمل لینا تھا، اور وہاں پہ دیکھو اس سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے اللہ کے گھر کے بعد دنیا میں بشریت میں سب سے جو بڑا دربار ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، اور آپ وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو ہم نے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لینا تھا، ہم نے نہیں لیا، پھر حکم دے دیا یار حکم مان لو، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں۔ دیکھ لیں اللہ نے کے نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا، یہ نام بھی مسجد کا ہم نے دیا، نہ یہ قرآن سے ثابت نہ یہ حدیث سے ثابت، اور وہ بھی بعد میں آنے والے صحابہ جو چھوٹے تھے۔ تو جب یہ ہمارے 73 کے 73 فرقوں کا اجماع ہے اس پہ، جیسے یہ دعوے دار ہے نا کہ ہر ایک کہہ رہا ہے میں جنتی ہوں، تو پھر جہنمی کون ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے؟ میں نے کن سے بچنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل قائم کر دی۔ تفرقہ نہ پلاؤ، جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، نہ مجھ سے نہ میری امت سے، امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ، حکم مصطفیٰ۔ کیا مانا آپ نے؟ کیا اس پہ تسلیم خم ہوئے؟ کیا نبی کا عمل لیا، نبی کا حکم مانا؟ حکم نبی کا نہیں مان رہے، قرآن کی نہیں مان رہے۔ اللہ نے جگہ منتخب کر دی، اتنی خوبصورت جگہ جو 1 قدم کی مسافت پر تھی، وہ جگہ جو عمل ہمارے کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ عمل یہ قرآن کی جیسے مانیں گے آپ، وہ عمل آپ کو مل جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ہمارا دعویٰ بھی تو یہی ہے، ہمارا دعویٰ بھی تو یہی ہے نا، جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی نہ مانے اس کے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بھی مانتے ہیں نا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ تو بہترین نمونہ تھا زندگی ان کی اپنانا۔ اس میں کس بات کی شرم کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں گھروں کو عبادت گاہ بناتے؟ یہاں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے قبرستانوں پہ عورتوں کو منع کرو، کیونکہ وہاں پہ صرف ان کے ہی نہیں ہوتے۔ اگر نبی کا عمل لیا ہوتا، اپنے گھر میں اپنی قبر بنائی ہوتی، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر گھر میں قبر بنائی ہوتی تو سارے گھر والے مجھ پر روز مجھ پر درود و دیکھتے، ان کے لیے عبرت کا نشان بنتی کہ ہم نے بھی مرنا ہے، یہ سامنے دفن ہے، یہ ہمارا دفن ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لیتے تو یہ دلیل قائم ہو جاتی، لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کی، کوئی عمل نبی کا نہیں لیا، جو حکم دیا وہ بھی، جو آپ نے دنیا چھوڑ کر دلیل قائم کی وہ بھی نہیں لے رہے۔ وہ گھر تھا، آنے والوں کے لیے نصیحت بنے، آنے والوں کے لیے عبرت بنے، لیکن ہم نے نبی کا عمل نہیں لیا۔ کسی ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کر رہے ہیں، مانتے ہیں یہ سچ ہے، عمل نہیں کرتے۔ ان حدیثوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جن حدیثوں نے آج تفرقہ ڈالا ہوا ہے، سارے ایک دوسروں کی حدیثوں کو رد کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ کمزور کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے نام دیے ہوئے ہیں۔ اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے روکے اس کو چھوڑ دو، جو اللہ کے قرآن کے حکم کو روکے اس کو چھوڑ دو، وہ ساری ان کو لے کے بحث کیے جا رہے ہو۔ کیا یہ قرآن میں موجود نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کیا میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں آپ سے؟ کیا میں نے وہ حدیثیں
وہ دلائل نہیں ہے اچھے اکٹھے کیے جو آپ بآسانی سمجھ بھی سکیں اور آپ جانتے بھی ہوں، آپ کا دعویٰ بھی ہو. وہ کہاں گیا دعویٰ آپ کا؟ پھر یہ والا عمل نہیں ہے، پھر دعویٰ کہاں گیا؟ تو پھر یہ والا دعویٰ کہاں گیا؟ ہم نے جھوٹ پر مبنی معاملہ کیا ہے، ہم نے نفرت ہم نے لے لی ہے، بھائی چارے کو ختم کر دیا، دین اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کہہ رہا ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے. کیا یہ دین مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ حکم پروردگار ہے؟ کیا ایسا نبی کا عمل تھا؟ کیا ایسا اللہ نے حکم دیا تھا؟ ان کو نہیں چھوڑ رہے آپ. اور آقا چھوڑ کر کیا گئے تھے؟ کتنی دلیلیں دوں گا آپ کو. آقا کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ امت یا تفرقہ چھوڑ کر گئے تھے؟ یہ سنی شیعہ وہابی اہل حدیث دیوبندی فلانا ٹمکانے، کیا یہ چھوڑ کر گئے تھے؟ کوئی دلیل ملتی ہے ان کی آپ کو؟ کوئی دلیل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کر گئے تھے، تفرقہ نہیں. تقوی کی بنیاد دے کر گئے تھے، تفرقے کی نہیں. تقوی کی بنیاد دی اور تفرقے کی بنیاد سے روکا. تفرقے میں مت پڑھنا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے تفرقے میں مت پڑھنا. آپ تفرقے کو بنیاد بنائے ہوئے بیٹھے ہیں. کیسے آپ عاقل ہیں؟ وہ جو سیدھی باتیں وہ کیوں نہیں لیتے میرے بھائیوں؟ مجھے دنیا میں پبلک ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پبلک ہو گیا تو اب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ جو بھی معاملہ ہوگا اس وعدہ اللہ شریک کے حکم کے مطابق ہوگا. میری بات کو میرا کریم رب کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی سے ہوگا. آپ کی تمام ٹیکنالوجی اس کی مرضی سے بنی ہے، اس کی مرضی کے اس کے اختیار میں ہے. نہیں تو یہی ٹیکنالوجی آپ کی بسم ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، اڑا دی جاتی ہے. آپ نے تو میزائل تیار کر دیے پورے ملک تباہ کرنے کے لیے. کیا یہ دین اسلام ہے؟ نہ تفرقوں میں بٹتے نہ یہ حالات پیدا ہوتے. یا میں اور آپ تفرقے میں بٹے تو یہ حالات پیدا ہوئے. لیکن اللہ نے مجھے میں نے اللہ سے ہدایت مانگی. شہرت، ذلت، عزت، رسوائی، یہ جتنے بھی معاملات نام ہیں نا، یہ سارے اسی نے دینے ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں. اور میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اسی کی باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے. اپنی بیس ٹھیک کر لیں. ساڑھے پٹھواری کنے جتنے مضبوط ورنا اور سدھے چڑھے ورنا تے دیوار پر ڈنگی ہے وہ چار دیڑے کڈی جانی. یہ کنے تھلو ڈنگے ہوئی گا چڑھنا پھر سیدھی دیوار بھی ٹہ پینی. تے اس واسطے ایویں تھانوں پنجابی اور پٹھواری نہ تھوڑا جا اپنی ساری ثقافت ہے. میں کہ چلو گل کری کہ نا میرے بھائیوں، اللہ نے دین دیا ہے، دین مصطفیٰ دیا ہے اور خوبصورت ترین دیا ہے، سارے مانتے ہو. تو میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ساری ماننے والی ہیں، بس عمل کر رہے ہیں. آپ مانتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو مانتے ہیں، ایک بات کا بھی آپ ارادہ نہیں کر رہے، لیکن ایک بات پہ کیا آپ عمل کر رہے ہیں ان سب میں؟ نہیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کو آپ مانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اسے عملی جامہ پہنائیں، گھروں کو عبادت کا بنائیں. آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا. میرا تعین، میرا فیصلہ میرا رب کرے گا. میری زندگی اور موت کا فیصلہ میرا کریم رب کرے گا. اس کے اختیار میں ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ آپ کے دعوے ہیں، عمل نہیں کر رہے آپ. اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. وہ جو حکم دے رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، اور وہ حکم دے رہا ہے
گھروں میں قبلہ بناؤ، وہاں نماز قائم کرو۔ اللہ نے نماز قائم کرنے کی دلیل قائم کر دی کہ نماز کہاں قائم ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رکھا گیا۔ آپ کا گھر عبادت کا بنا، اسے مسجد نبوی کا لقب ملا۔ اگر کائنات میں اگر کوئی سب سے خوبصورت ترین عبادت گاہ جو کائنات میں موجود ہے وہ ایک اللہ کا گھر، پھر میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر جہاں آپ تشریف فرما ہے، تو اپنے اعمال اچھے کرو، گھر میں مدفن ہو، اور اچھوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے 40 سال توبہ نہیں کی، اللہ نے توفیق نہیں دی، نہیں تو یعقوب علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ جناب یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، سزائیں کاٹ رہے ہیں، قید خانے کاٹ رہے ہیں، یہ اللہ نے دلیلیں قائم کی۔ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنی سونی میرے کریم رب نے امت بنائی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نمونہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کیا۔ بطور نمونہ سمجھتے ہیں نا، بطور نمونہ پیش کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بھائی نبیوں نے دعائیں مانگی، 70 نے مانگی، 2 نے مانگی، 3 نے مانگی، قبول تو ہوئی نہ ایک ہی۔ دلیل موجود ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کے بعد کوئی نہیں۔ یہ تصدیق شدہ بات ہے، یہ شریعت ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے عمل، اور یہ آپ نے حکم دیا عمل کرنے کا۔ یہ عبادت قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری عبادت قبول ہو؟ تو ہماری عبادت تب قبول ہوگی جب ہم اللہ کے حکم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن ہم نے ایک بھی عمل لیا، بار بار وہی بات، کیا ہم نے ایک بھی عمل لیا؟ نہیں۔ ہم ایسے تفریق میں بٹے کہ تفریق کو نہیں چھوڑ رہے۔ جس تفریق نے آگے میں نے آپ کو بتایا کہ باپ بریلوی تھا، بیٹا دیوبندی ہو گیا، بیٹا اہل حدیث ہو گیا، بیٹا شیعہ ہو گیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو باپ کی نظر میں بیٹا جہنمی، بیٹے کی نظر میں باپ جہنمی۔ یہ کون سی دین ہے جو باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جہنمی کہلوائے؟ ایسے دین کو مانتے ہیں آپ؟ ایسی تفریق کو ماننے والے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تفریق سے، اللہ قرآن میں منع فرما رہا ہے۔ تقوی کی بنیاد تھی، امت چھوڑ کر گئے تھے، تفرقہ نہیں، چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہر ایک کے خلاف 72 کھڑے ہیں۔ کون ہے جنتی؟ شریعت تو 2 گواہ مانگ رہی ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کچھ ایسی غلطی ہو جائے جس میں پردے کی گنجائش ہو، اگر وہ نہ ظاہر کی جائے تو اس میں بہتری ہے، تو اس کا پردہ رکھو۔ کسی کو ننگا مت کرو، پردہ رکھو۔ گواہ مت بنو، گواہ مت بناؤ، پردہ رکھو۔ اللہ نے تو پردے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں اس سے پوچھوں گا بھی نہیں جس نے پردہ رکھا۔ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ پردے کا حکم دے رہا ہے ہمیں۔ پردہ عیبوں پہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی قاتل پہ۔ معذرت کے ساتھ ایک الگ چیزیں ہیں۔ قاتل قتل کرتا ہے، اس کی خاندانی دشمنی ہے، خاموشی، کہنا نہیں وہ جانے ان کا کام، جانے ہمارا کوئی کام نہیں، مداخلت۔
اگر وہ ناحق قتل ہے تو پھر جرت کریں. آپ کے سامنے ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے, ناحق ہوا ہے, تفریق نے کیا ہے, نفرت نے کیا ہے, کس سیاست نے کیا ہے, ہوس نے کیا ہے, کس نے کیا ہے, یہ دیکھنا ہے. یہ قانون ہے, اس کو دیکھ کر اس کے متعلق رائے قائم کرنی ہے, نہ کہ اپنے سے رائے قائم کرنی ہے. یہاں قانون کا ایک ہی رول ہے, وہ اپنے سے رائے قائم کرتے ہیں یا ڈنڈوں سے پوچھا جاتا ہے. یہاں حق کو پرکھا نہیں جاتا, اسے ٹائم نہیں دیا جاتا. چند پیسوں چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, اور پھر نمازیں بھی 5 ٹائم کی. سبحان اللہ. یہ بھائی جان کیا کرتے ہیں جی؟ رشوت لیتے ہیں جی. اچھا, یہ بھائی صاحب سود کا کام کرتے ہیں. اچھا, یہ بھائی صاحب بےایمانی کرتے ہیں. اچھا, یہ سرخ مرچوں میں اینٹوں کا بورا بنا کے اس کو کلر چڑھا کے اس کے اندر, یا لکڑی کا بورا بنا کے مرچوں کے اندر جیسے بھی وہ ملاوٹ کرتا ہے. اچھا, یہ تو سارے چہرے انسان کے ہیں ملاوٹ والے. ایک چہرے والے کیوں نہیں بنتے جو اللہ نے دیا ہے آپ کو؟ اپنے چہرہ تصدیق کروائیں, اپنی رائے اپنی دلیل قائم کریں, اپنوں سے دلیل قائم کریں, اپنے سے دلیل قائم کریں کہ اب جنتی ہیں. اس کے لیے وہ عمل لینا پڑے گا جو اللہ نے دیا حکم, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. خوبصورت جو جگہ ہے کائنات میں اللہ کا گھر کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. وہاں سب صحابہ نے عبادت کی ہے. تمام صحابہ کو میرے کریم نے اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھوایا ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے کریم نبی دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے. وہ فرد واحد تھے جن کو پتا تھا کہ میں نبی بن کر آ رہا ہوں. وہ فرد واحد تھے جو اللہ نے جیسے تخلیق کیا تھا آپ کو, وہ فرد واحد تھے. انہوں نے اس وقت دور میں وہ فرد واحد تھے, تو کیسے دین پہنچانا تھا؟ کو مرکز تو بنانا تھا. تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا, اور وہاں پہ چنان صحابہ کو یہاں پہ ان کی تعلیم ان کی تربیت کی جائے. کیا تمام احکامات آپ کے پاس جو پہنچے وہاں سے نہیں آئے؟ کیا وہاں پہ خطبوں پہ میرے کریم اور آپ کے کریم نبی نے نہیں کہا وہاں پہ ان چیزوں کے متعلق؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ ساری خوبصورت اور عظیم جگہ تھی. فتح خیبر دیکھ لیں, اس کی اپنی داستان ہے. فتح خیبر ہی ایک دیکھ لے, اس کی اپنی داستان ہے. پھر فتح کربلا دیکھ لیں, اس کی اپنی داستان ہے. کیا میرے اور آپ کے کریم نبی کی آل کو ذبح کرنے والے اس دور کا حاکم وقت, کیا وہ مجرم نہیں؟ کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ نون لیگ والا ہے تو نون لیگ میں اٹکا ہوا ہے, پیپلز پارٹی والا ہے تو پیپلز پارٹی میں اٹکا ہوا ہے, پی ٹی آئی والا ہے تو پی ٹی آئی میں اٹکا ہوا ہے, طریق لبیک والا ہے تو طریق لبیک میں اٹکا ہوا ہے. وہ مولانا جعلی فضل الرحمان کی جو پارٹی کا ہے وہ وہاں اٹکا ہوا ہے. شرم کرو یار, شرم کرو. کیوں نہیں نبی کی امتی بنتے؟ اپنی پارٹیوں کے لیے تو بن بیٹھے ہو, جانے دے رہے ہو. وہ دین کے لیے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کسی کا کیا اختیار ہے؟ یہ میری رائے ہے, میرا عمل ہے. اگر یہ برا ہے تو بتائیں, نہیں تو آ جائیں اللہ کے نبی کے امتی بن جائیں. مجھے اللہ نے ہدایت دی, میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں. میں تو اللہ کا ایک ادنا سا پیغام رسا ہوں آپ کے لیے. اس کریم رب کا ایک ادنا سا بندہ ہوں. ہو سکتا ہے میرے سے ذرہ بھی افضل ہو, وہ اس کی مرضی ہے, اس کی رضا ہے. لیکن وہ کب افضل بناتا ہے؟ میں نے تو عمل کرنا تھا, میں تو عمل کر رہا ہوں. کیا آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ نہیں بننا تھا؟ اللہ کا حقیقت میں مختصر کروں, اللہ کا بندہ بننا تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا تھا، اور جنت بھی امت نے جانا ہے، اللہ بھی امت کو بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اللہ اور کریم نبی نے جب بھی پکارا امتی کہہ کر پکارا۔ یہ مسلمانوں، یہ آدم سے لے کے ہم تک سارے مسلمان ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تو وہ اللہ کی ہدایت پر معمور کیے ہوئے گئے تھے نا، ان کو بھیجا گیا تھا ہدایت دے کر۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پھر آ جائیں، سب مثال لے لیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، سبحان اللہ کیا بات ہے، یعنی غلاظت سے پاک، ہوئے 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 غلاظت سے پاک پیدا ہوئے، طہارت والی ماں ملی، جناب بی بی مریم علیہ السلام، اللہ ان کے درجات میں اور مقام بلندی اور مرتبہ عطا کرے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے نا، ہم نے تو دعا مانگنی تھی، حکم بھی یہی ہے، جو اپنے لیے چاہیے نا پہلے دوسروں کے لیے وہ مانگو، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ دوسروں کے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے، اپنے لیے نہیں، لیکن ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے لیے اٹھاتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسروں کے لیے ہمارے پاس گالی ہے، ان کے اوپر بہتان ہیں، ان کے ساتھ نفرتیں ہیں، سارا کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ، چاہے وہ بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بہنوئی ہے، دوست ہے، والد ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، سب میں ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی جگہ نفرت رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک ہونا تھا، اس میں تو کم سے کم نفرت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ خاندان تھا، یہ آپ کا قبیلہ تھا، آپ جڑتے، اسلام کو طاقت ملتی، اسی طرح آپ کی طرح باقی قبیلے جڑ جاتے تو اسلام مضبوط ہو جاتا۔ آپ نے تو اپنوں میں رنجشیں ڈال دی، سکا بھائی بھائی کی اولاد کو رشتہ نہیں دے رہا، اور فتوے یہ لگا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں جی وہ اپاج اس طرح کے ہم نے دیکھا ہے پیدا ہوتے ہیں۔ چلے آپ نے دیکھا ہوگا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کوئی اپاج ہوا؟ سب معصوم تھے، سب معصوم تھے، لیکن مقام کس کو ملا، مرتبہ کس کو ملا، جنت کی سرداری کس کو ملی؟ اور میرے اور آپ کے کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو عطا ہوئی، جناب مولا علی کے بچوں کو عطا ہوئی سرداری جسے بولتے ہیں، جہاں پہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر سردار نہیں بن کر جائے گا، امت جنتی بن کر جائے گا، وہاں پہ کیا بن کر جائے گا؟ جنتی بن کر جائے گا۔ تو میرے قریب نبی کے گھر پر انگلی اٹھاتے ہو، میرے قریب نبی کے مقابلے میں اوروں کو لاتے ہو جن کی قومیں نافرمان تھی، جن کی قومیں گندگی اور غلاظت میں پھنسی ہوئی تھی، جن کی پوری قوموں کو جہنم رسید کر دیا گیا، جن کی اولاد نے، بیوی نے چھوڑ دیا، ان قوموں کی بات کر رہے ہیں نا آپ۔ اللہ تو گواہی دے رہا ہے قرآن میں، ان کے قوموں کی کیا فکر آپ کو؟ جب ہمارے نبی سب نبیوں کے سردار، تو میرے نبی کا گھرانہ سب سے افضل، سب سے افضل، جنت کی عورتوں کی سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس جنت وہ جو دو جہاں کا اللہ نے آپ کو سردار بنا کے بھیجا ہے، ایک جہاں یہ ہے جس میں اور آپ ٹائم گزار رہے ہیں، چند لمحوں کا جس کا پتہ نہیں، ایک پل کا پتہ نہیں، ایک سانس کا پتہ نہیں، اور ایک جہاں وہ جو جہاں کے بعد جب آپ نے مرنا ہے تو اگلا جو جہان ہے جہاں جانا ہے، وہ جہاں وہاں کا بھی سرداری آپ کے پاس ہے۔ تو وہاں پہ دو جگہ ہیں، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔
اس طرف تو اس میں جو جنت تھی نا وہ کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفہ دیا. پھر اس تحفے کو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے نواسوں کو سردار بنا کے دلیل قائم کی. اپنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جنت کا سردار بنا کے دلیل قائم کی, اور جناب مولا علی کو ان کا مختار بنا کے دلیل قائم کی. تو مولا علی سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ جو جنت ہے, جس جنت میں سب نے جانا ہے, اس جنت کا خود مختار ہی علی ہے. اور جس کے گھر جانا ہے آپ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ تو طلب لیے بیٹھے ہیں. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. آپ شیر خور تھے تو کلام کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی رسول ہوں. پھر آپ سے مردے زندہ کروائے, پھر آپ سے پرندے بنوا کے ان کے اندر روح, بولا میرا نام لے کے میرے عیسیٰ تو کہے گا یہ اڑنا شروع کر دے گا. وہ اڑنا شروع ہو گئے. سارے معجزات اللہ نے کروائے تو اللہ نے دلیل قائم کی, کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے افضل جگہ پر رکھوں, سب سے اعلیٰ مقام پہ رکھوں. تو اللہ نے پھر دلیل قائم کی, دعویٰ کیا. ایسے بھی نہیں دلیل بھی ایسے نہیں, دعویٰ کہ تمام امتوں سے افضل امت بنایا. قرآن میں دلیل قائم کی, تمام امتوں سے افضل امت پیدا کیا. یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے یار. نبی کی بات نہیں مانتے آپ کہ آپ نے آپ کو افضل نہیں چاہتے آپ. اس میں یہ کو تحقیق کرنے کی بات ہے. جنت کی بات آتی ہے تو ہم امتی ہیں, جب جہنم کی بات آتی ہے تو ہم فرقہ ہیں. ہم نے تو بطروں کو جہنمی کہنا ہے, کیونکہ ہمیں بھی تو بطروں نے پھر کہنا ہے نا, کہیں گے بطر گواہ بنے گے تو جنت جہنم جائیں گے نا, ایسے تو نہیں جا سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کر آ رہے ہیں؟ قرآن سے پوچھ لو بھائی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ امتی بن کر آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے جناب امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے. یار تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں تحقیق کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں تحقیق کرنے والے؟ ان کے متعلق ہم نے ان کی شان اور بڑائی بیان کرنی تھی, تو میں تو آپ کو شان اور بڑائی بتا رہا ہوں. آپ ساری باتیں اس کے خلاف چل رہے جا رہے ہیں. تو آخر میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اس دعا کے ساتھ کہ آپ نبی کے امتی بنیں گے نہ کہ تفرقہ, جس سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول کرے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے گھر عبادت گاہ بن جائیں, آپ کے گھر عبادت گاہ بن جائیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے پاس نبی کا عمل آ جائے. اس دعا کے ساتھ آپ اللہ کے قرآن کی مان لیں, قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. یہ ساری چیزیں انہی کے لیے آئی ہیں جو ہدایت یافتہ تھے. یہ صحیح چیزیں تھی, یہ ترتیب تھی, لینی ہے. اللہ ہمیں ان کا عمل دے. وہ جو بھی جس کو اچھا عمل ملا ہے وہ تو مانگ سکتے ہیں نا. برے کیا کسی کو برا ملا ہے؟ سارے تو ہدایت یافتہ تھے. اللہ ان کا عمل دے. جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کر جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ سے التجا ہے, اللہ سے التجا ہے کہ وہ کریم رب مجھے اور آپ کو معاف کر. اللہ کریم سے التجا ہے
کہ آقا ہمیں پسند کر، امتی بن جائیں، ایک واحد دلیل ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ امتی نہ بنے، امتی بنے، چھوڑے اس تفریق، چھوڑے اس نفرت کو، اللہ کے بندے بنے۔ میری دعا ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو پسند کر لے، اللہ آپ کا معاملہ ان کے ساتھ کرے جن پر سونے کریم رب نے انعام کیے ہیں۔ آ جائیں ذکر علی کی محفل کرنے والوں میں، کیونکہ جس گھر میں جانا ہے جب تک ان کا ذکر نہیں ہوگا اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ جو میرے گھر آتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے، اللہ میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو اس کا ذکر کرتا ہوں، فلاں جا رہا ہوں، اس کا گھر کدھر ہے، کون سی گلی میں ہے، اس کا نام لیتا ہوں۔ اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنا بندہ بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔